بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان فوائد کے علاوہ بھی ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی بے شمار فوائد سے نوازتا ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فقر و فاقہ ہے، یعنی کہ فاقہ کشی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد غلہ تھا، تم تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے، جہاں سے چاہے راستہ بنا دے، اور رزق کے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے جس کے بارے میں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسی مبارک کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ لاکھوں فوائد سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے اس عمل کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس کے بعد اس کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتلاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کے فوائد سے نوازے گا۔ دوستو دیکھیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے، تو روزانہ اس عمل کا ذکر کرو۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو، ان کلمات کو پڑھو۔ کوئی حاجت ہے، چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ہو جائز قسم کی۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس بیماری سے شفا نہیں مل رہی، تو ایسے تمام مسئلہ مسائل سے نکلنے کے لیے آپ ان کلمات کا ورد کریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنا دے گا، ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب عمل کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تصور کے بنا آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور کریں، اور تصور کرنے کے بعد آپ نے
پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کا ورد کرنا ہے، اور بنا کسی سے گفتگو کیے، بنا کسی سے بات چیت کیے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیں، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے یا تو نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل کو پڑھا، یقین سے پڑھا، آپ نے بھی اسی طرح یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ بے یقینی سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھتے تو ہیں لیکن آپ کی توجہ، آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے، آپ کی توجہ آپ کے وظیفے کی طرف نہیں، تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر کسی بیمار کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یا بیمار خود یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لے، اور جب یہ وظیفہ مکمل پڑھ لے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی پی لے۔ اس سے بھی انشاءاللہ بیماری میں افاقہ ہوگا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔